سورہ ہود آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے بعد ان کی قوم کی طرف سے جو جواب آیا اسے سورہ ہود شریف میں بیان فرمایا۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی تھی، آج اسی آیہ مبارکہ میں ایک اور پہلو پر گفتگو کی جائے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں منہج قرآن کیا ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں کفر کا نظریہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ انہوں نے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کو کہا شعیب تو نمازیں پڑھتا ہے، نمازیں پڑھنے والا بندہ لوگوں کو شرک سے روکے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی جو نماز ہے نا، عبادت ہے، یہ ان کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گی اس بات کی کہ ہمیں شرک سے روکیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے تھے کہ نماز کا پڑھنا جو ہے یہ بندے کی طبیعت کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کے کفر کو، شرک کو، ہر طرح کی برائی کو برداشت کر لیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کی ایک سوچ فکر تھی، اس لیے انہوں نے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی سیدھی نماز پر طنز کیا۔ شعیب ایک طرف تو نمازیں پڑھتا ہے اور دوسری طرف ہمیں بتوں کی عبادت سے روکتا ہے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ جی، یعنی ان کے کہنے کے مطابق جو بندہ نماز پڑھنے والا ہو، رب کو سجدہ کرنے والا ہو، وہ کسی بھی برائی کے معاملے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، کسی گناہ کو نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ مجوز المعصیت ہو جاتا ہے، ہر طرح کی معصیت کو، رب کی نافرمانی کو جائز کہنے والا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ منہج قرآن کیا ہے اس حوالے سے، خاص نماز کے حوالے سے خاص نماز کا ذکر ہوا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ فحشاء، فحاشی سے اور منکر سے، ہر طرح کے منکر سے روکنے والی ہے، نماز روکنے والی ہے۔ منکر کیا ہے بھائی؟ فحاشی تو آپ کو سمجھ آ گیا کیا ہے، بے حیائی۔ منکر کیا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے بڑا منکر جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا ہے وہ؟ انکار توحید جو ہے یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ انکار نبوت ہو گیا، انکار ختم نبوت ہو گیا ہے جی، انکار معاد ہو گیا، انکار یوم الدین ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سارے کے سارے یہ منکر ہیں۔ دیکھیں منکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک منکر ہے عقیدے کا، عقیدے میں بدعقیدگی کھڑی کر دینا، عقیدے حق کے مقابلے میں برا عقیدہ لے آنا، یہ منکر ہے، اور یہ بڑا منکر ہے۔ سب سے بڑا منکر جو ہے وہ عقیدے کے مقابلے میں، یعنی توحید کے مقابلے میں شرک کو لے آنا، ختم نبوت کے مقابلے میں انکار ختم نبوت کو لے آنا۔ یہ شرک جو ہے، یہ نبوت کا انکار جو ہے، یہ ختم نبوت کا انکار جو ہے، یہ قیامت کا انکار جو ہے، یہ سب سے بڑے منکر ہیں۔ اور باقی زنا، شراب، جوئے، یہ سارے گناہ، یہ گناہ جو ہیں جی یہ بھی منکر ہیں، لیکن یہ اس پائے کے نہیں ہیں۔ یہ والا منکر جہاں پایا جائے گا بندے کو کافر کر دے گا،
یہ والا منکر یعنی ختم نبوت کا انکار، نبوت کا انکار، ملائکہ کا انکار، قرآن کا انکار، قیامت کا انکار، یہ بندے کو کافر کر دیتا ہے، اتنا بڑا منکر ہے یہ۔ اور دوسری طرف گناہ جو ہے، بندہ جتنے گناہ کرتا رہے ہیں جی اس کے لیے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے جی، گناہ نہ بھی چھوڑ کے مرے، سزا پا کے بالآخر جنت چلا جائے گا یا شفاعت سے جنت چلا جائے گا۔ لیکن یہ جو منکرات اعظم ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی پایا جائے بندے کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا انکار کرتے ہوئے مر گیا بندہ، کبھی جنت جا سکتا؟ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہوا ایسے ہی مر گیا، ختم نبوت کے انکار میں ہی مر گیا، کبھی جنت جا سکتا؟ بھائی یہی فرق ہے دونوں میں کہ وہ منکر عقیدے میں اور یہ منکر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں، یعنی عام گناہوں میں جو منکر بنتے ہیں وہ والے۔ ہمارے ہاں زیادہ زور جو ہے وہ دوسرے پر دیا جاتا ہے، پہلے پر نہیں دیا جاتا، یعنی دوسرے کے دفع پر تو ہم زور لگا رہے ہیں، فلانا گناہ ختم ہو جائے، فلانا ختم ہو جائے۔ یہ جو عقیدے میں منکر آ گیا ہے، اس کے ختم کرنے کی طرف ہماری توجہ ہی کو نہیں، اس طرف ہم زور ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور منکر سے منع کرنے والی، وہ منکر فی العقیدہ ہو، منکر فی العمل ہو، یعنی عقیدے میں جو ہے نا وہ منکر پایا جائے، عمل میں منکر پایا جائے، نماز جو ہے وہ دونوں کو روکنے والی ہے جی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز جو ہے اب منکر میں سب سے بڑا منکر شرک ہے، منکر میں سب سے بڑا منکر انکار توحید ہے۔ یہ جب ہم نے مان لیا، اب حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، شعیب علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز کا یہ تقاضا ہے کہ آپ شرک کو روکیں، ان کی نماز کا تقاضا ہے آپ انکار توحید کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف لڑیں، یہ تو نماز کا تقاضا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور منکر سے روکنے والی ہے۔ اب جو چیز نماز کے ذریعے جو چیز پیدا ہو رہی ہے بندے کے اندر غیرت ایمانی ہے جی، وہی چیز ان کے لیے عیب بنی ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے کفریہ مزاج، جب بندے کے طبیعت کے اندر کفر رچ بس جائے نا، پھر اس کی دماغ جو ہے اس کی نسیں بند ہو جاتی ہیں، اس کی رگیں جو ہیں وہ فضول ہو جاتی ہیں، کسی کام کی نہیں رہتی وہ پھر کرنے والے کام کو نہ کرنے والا سمجھتا ہے، نہ کرنے والے کام کو کرنے والا سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ساتھ شرک سے منع کر رہے ہیں، ان کو اس بات پہ اعتراض ہے، حالانکہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ شرک سے منع کیا جائے۔ جیسے میں رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، باقی بھی سارے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، جیسے میں کفر نہیں کرتا یہ بھی کفر نہ کریں، جیسے میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں یہ بھی سارے رب تبارک و تعالیٰ کے سچے عابد بن جائیں، رب تعالیٰ کو معبود مان لیں۔ تو نماز کا تو تقاضا یہی تھا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ تو نماز کے تقاضے کو پورا کر رہے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انکار منکر جو ہے یہ پیدا ہو رہا تھا نماز سے۔ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ نماز سے پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے جیسے بندہ نماز پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے دل کے اندر شرک کی نفرت آتی جائے گی، انکار توحید کی نفرت آتی جائے گی، جیسے جیسے نماز پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے دل کے اندر توحید کی محبت پیدا ہوتی جائے گی، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفا کرنے کا جذبہ وہ بڑھتا جائے گا۔ اب جو چیز نماز نے پیدا کرنی ہے وہ اسی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے ان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہی ہے، حالانکہ ان کے نزدیک نماز کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی نماز پڑھتے رہتے اور ہمیں بھی کہتے چل ٹھیک ہے بھی تم بھی شرک کرتے رہو۔ کیا ہم کانا سوچ ہے بھائی؟ اس سے ثابت ہوا کہ جب بندہ کفر کی گندگی میں جا پڑے نا جی تو پھر اس بندے کو کچھ سمجھ نہیں رہتی کہ میں بات کون سی کر رہا ہوں اور میری بات جا کس طرف رہی ہے۔ خلاق کائنات، یہ تو قرآن سے واضح ہو گیا نا جی مسئلہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، میں کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور منکر سے روکنے والی ہے۔ جیسے اس بندے کو روکے گی ویسے ہی یہ نماز جو ہے وہ دوسروں کو روکنے پر بھی مجبور کرے گی۔ یہ نماز جو ہے جب اس بندے کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دے گی تو اس بندے کو یہ بھی برداشت نہیں کرنے دے گی کیونکہ اور بندہ جو ہے میرے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب دیکھیں کیا منہج ہے قرآن کا اور کیا نظریہ ہے ان کافروں کا۔ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں
تو گناہ سے منع تو نہ کریں آپ۔ اب یہ مزاج جو کافروں کا تھا اس وقت، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، یہی مزاج آج کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا ہو گیا ہے جی۔ وہ بتوں کی پوجا کو عبادت سمجھ رہے تھے، بتوں کی پوجا کو حق سمجھ رہے تھے، اور یہی مزاج جو ہے آج میرے دور کے لوگوں کا ہو چکا ہے۔ یہ ڈرامے بنانے کو، فلمیں بنانے کو یہ اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اصلاح سمجھ رہے ہیں۔ اور کوئی بندہ مومن جو ہے اپنی غیرت دینی کے پیش نظر ان کے کسی عمل پر اعتراض کر دے، تنقید کر دے، تو یہ آگے سے اس کے گلے پڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جیسے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے مجھے بتایا تھا، ایک عبد الباسط نام کا ایک شاہ جی ہے، سید صاحب ہے، کوئی اپنے آپ کو سید صاحب کہتے ہیں، وہ کو ٹی وی کے پروگرام میں چلے گئے تو وہاں سارے ناچ رہے تھے، لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ وہ شاہ جی کو کہا کہ آپ بھی ناچیں، شاہ جی نہیں ناچے۔ جب ان کا ناچ ختم ہوا تو انہوں نے ان کو کہا شاہ جی آپ کیوں نہیں ناچے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کنجر خانہ میں نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دوست بتانے لگے کہ ایسے پھر وہ گرم ہوئے سارے جی، وہ خواتین، وہ بندے جتنے بھی وہاں کھڑے ہوتے ہیں، وہ شاہ جی پہ ایسے برسے، ہاں جی آپ نے اس کام کو کنجر خانہ کہہ دیا ہے، بتائیں، اتنے اہم کام کو آپ نے کنجر خانہ کہہ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ ایمان کا تقاضا یہ تھا یہ جو برے کام ہیں ان کو برا جانیں۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی نماز کا تقاضا یہ ہے کہ شرک کو شرک جان کر اس کی روک تھام کے لیے آپ قدم اٹھائیں، ہیں جی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا تقاضا یہی ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہے۔ جبکہ گناہ کو گناہ سمجھنا وہ دور کی بات رہی، انہوں نے گناہ کو نعوذ باللہ من ذالک، جیسے قوم شعیب نے گناہ کو عبادت سمجھ رکھا تھا، شرک کو عبادت سمجھ رکھا تھا، ہیں جی۔ اسی طرح کر کے آج کے لوگ جو ہیں یہ بھی گناہ کو نعوذ باللہ من ذالک عبادت جان رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اخبار میں نے بڑا عرصہ سنبھال کے رکھی، ایک خاتون کا بیان تھا، فلمی اداکار تھی، اس نے کہا کہ ہم یہ فلمیں جو بناتے ہیں یہ رب تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے بناتے ہیں۔ ختم ہو گئی نا بات جی؟ اس کے پیچھے کیا رہ گیا بھلا بتائیں؟ وہ ایک پاکستان کا ایک میراثی ہے، اس نے فلمیں بنائی ہیں زندگی ساری، وہ ڈون بنا رہا ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، کو 2-3 سال ایک مدرسے میں بھی پڑھا ہے، بعد میں وہ فلموں ڈراموں میں جا پڑا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ چونکہ حافظ تھا، پہلے کو تھوڑا دینی ذہن تھا، تو بعد میں فلمیں بنانے لگ گیا، وہ بڑھ کے ہمارے پتہ نہیں کیا کیا کرے، تو تقریریں کرنے لگ گیا، وہ فلمیں بھی بنائے ہیں جی، محفلوں پہ جائے، ان کو کہے جی جلدی بیان کروا رہے ہیں، میری شوٹنگ بھی ہے، جلدی بیان کروائیں، میری شوٹنگ بھی ہے، ہاں جی۔ بیان کر کے پھر وہ حضرت شوٹنگ پہ جاتے تھے، ہاں جی۔ کسی کی لڑکی بیٹی اٹھا کر کے جناب ویسے بھاگ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور قوم جو ہے، اور نعوذ باللہ اس کے اشتہار پہ پتہ لکھا ہوا کیا تھا؟ سرمایہ اہل سنت۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے کہا ایسا اہل سنت کا سرمایہ تو اس پہ تو بھائی پیٹرول ڈالنا چاہیے پھر تو، کہ نہیں حاجی صاحب؟ اچھا یہی مسئلہ میں نے یہاں بیان کر دیا، یہاں پہ ایک حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی، وہ تپنے کے بعد میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے، مفتی صاحب آپ نے یہ کیا بات کر دی؟ میں نے اس کو دیکھا، وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے۔ میں نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا واہ کیا بات ہے بھائی، نماز پڑھ رہا تھا وہ۔ میں نے کہا اور کوئی اچھا ہی بتائیں۔ اس نے کہا میں اس کے گھر میں گیا ہوں، اس نے فلانے بندے بیٹھے ہوئے تو سب کو کھانا کھلایا اس نے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ہاں جی۔ میں نے کہا وہ جناب وہ 60 سال 70 سال 50 سال 20 سال فلمیں بنانے والا بندہ جو ہے وہ صرف نماز پڑھ لے، ہاں جی، آپ کو متقی پرہیزگار لگتا ہے، ہاں جی۔ وہ امام بیچارہ 60 سال نمازیں پڑھنے والا، تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو آپ کو وہ ابو جہل سے بھی زیادہ پلید لگتا ہے۔ مزاج آپ کا یہ بن گیا، حساب لگائیں، ہے یا نہیں ایسا؟ بتائیں نا، جس قوم کا مزاج ایسا بگڑ چکا ہو کہ وہ جناب فلمی اداکاروں کو، میراثیوں کو سرمایہ اہل سنت کہیں، تو ان کے نزدیک مولوی تو بیچارے پھر گئے، فارغ ہو گئے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل جو ہے وہ مولوی ہوگا پھر، کیونکہ وہ کہتے ہیں شیخ محترم کا مجھے وہ قول یاد آتا ہے، ہاں جی، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، ہاں جی، تعلیم بدلنے سے دل بھی بدل گیا،
ہم نے تعلیم بھی وہیں سے لی ہے. آج نعوذ باللہ من ذالک یہی ظلم ہوا ہے قسم خدا کی. بڑے بڑے جلسوں میں ان میراثیوں کو، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے اداکاروں کو، میراثیوں کو جناب بلایا جانے لگا ہے. اس کی جناب نقابت جناب یہی میراثی لوگ آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ میراثی لوگ جو ہیں بڑے بڑے اسٹیجوں پہ آ رہے ہیں، یہ جناب آ کر کے وہاں نقابتیں کر رہے ہیں. باقی چھوڑیں، رمضان شریف کے اندر جو ٹی وی پہ پروگرام لگتے ہیں خاص رمضان کے حوالے سے، بہار رمضان، ہیں جی، شمع رمضان، افطار رمضان، فلانا رمضان، سارے رمضان ہیں، یہ جو سارے رمضان کے چلتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک پورا سال فلمیں ڈرامے بنانے والی خواتین جو نیم برنا ہوتی ہیں، ہاں جی، وہی جناب رمضان شریف کے اندر بیٹھی ہوئی وہاں دین سکھا رہی ہوتی ہیں. مولوی صاحب بیٹھے وہاں پہ رفع دین کے مسئلے سکھا رہے ہوتے ہیں. بیٹا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہاتھ یہاں تک اٹھانے چاہیے. میں نے کہا مولوی صاحب تیری بھی اپنی شان ہے بھائی، ہیں تجھے جو چاہیے تھا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان پردے والی آیت پڑھ کے سناتا. ہیں تجھ پر تو لازم تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں اس معاملے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس قوم کی عورت کی آواز گھر کے باہر گلی میں آ جائے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کی دعا قبول نہیں کرتا. بتائیں، تیرے اوپر تو لازم تھا تو یہ سنا تھا، ہیں تو وہاں بیٹھا وہاں پہ رفع دین کے مسائل سنا رہا ہے لوگوں کو. اس کو تو بتاتا کہ بیٹا جو فلمیں بناتی ہے ڈرامے بناتی ہے وہ حرام کام ہے، اسے توبہ کر. لیکن نہیں، اس کو پتہ تھا جی چاند رات کو جو پیسے ملنے ہیں وہ میری چاند رات کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں ماریں تو میری چاند رات دانت رات میں بدل جائے. ہیں میری چاند رات جو ہے میری واردات میں بدل جائے، مجھے پکڑ کے ایسی واردات ڈالیں، مجھے غائب ہی کر دیں یہ. ہاں بھی تو بڑا حق گو بنتا تھا، کہاں سے آیا تھا بتا تو. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جو مزاج اس قوم کا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ چلتے رہیں، نماز پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ شرک چلتا رہے. جبکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا جو دیا ہوا ہمیں نظریہ ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا نظریہ یہ چاہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روکنے والی ہے اور منکر سے روکنے والی ہے. اور منکر جو ہے وہ عام ہے، منکر فی العقیدہ ہو، منکر فی العمل ہو، ہر طرح کے منکر سے نماز روکنے والی ہے. جیسے جیسے بندے کی نماز کامل ہوتی جائے گی ویسے ویسے وہ بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ منکر کے خلاف اس کے نفس کو بھی طاقت دے گا لڑنے کی، اور ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی طاقت عطا فرمائے گا، اس کے دل کو بھی مضبوط کرے گا. ویسے ویسے وہ بندہ جو ہے وہ منکر کے خلاف اٹھتا کھڑا چلا جائے گا، اٹھتا چلا جائے گا، وہ لڑتا چلا جائے گا، وہ میادین جو ہیں اس دنیا کے ان کو فتح کرتا جائے گا. بس شرط یہ ہے نماز کامل ہو جائے. نماز کیا ہو جائے؟ کامل ہو جائے. جیسے جیسے نماز کامل ہوتی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ویسے اس کو لڑنے کی ہمت عطا فرماتا جائے گا. جس بندے کی نماز اچھی ہے اس کے دل میں گناہ کے بارے میں نفرت ہوگی، اور جس کی نماز اس سے بھی اچھی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کی طاقت عطا فرمائے گا تو بول ان کے خلاف. اور جس کی نماز اس سے بھی زیادہ اچھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو طاقت عطا فرمائے گا، وہ پھر تلوار اٹھائے گا اور میدان میں کھڑا ہو جائے گا. اس نے کہا آ جاؤ، کہاں ہے میرے رب کے نافرمان، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہارے خلاف. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ سارے مسائل جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ اسی آیہ مبارکہ سے ماخوذ ہیں. نماز جو ہے بس نماز سیدھی ہو جائے، ہماری نماز سیدھی ہو جائے. نماز میں جیسے جیسے کمال آتا جائے گا ویسے ویسے رب کی نافرمانی سے نفرت ہوتی جائے گی، ویسے ویسے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے محبت پیدا ہوتی جائے گی. سمجھ پا رہے نہیں پا رہے؟ سمجھ پا رہے یہ بات. یہ نماز انہوں نے کہا کہ صلاتوں کو تامروں کا انتروں کا ہے جی یعقوب شعیب، اور تیری نماز ہمیں کیا ہے؟ تیری نماز تجھے کہہ رہی ہے، تیری نماز سبق سکھا رہی ہے تجھے، تیری نماز اس طرف لگا رہی ہے تجھے کہ تو ہمیں اس شرک سے روک دے، بتوں کی عبادت سے روک دے. یہ کون سی نماز ہوئی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ان کا قول جو ہے اگر آج کے دور میں بھی کوئی بندہ یہ چاہتا ہے، جیسے ہمارے ہاں صوفیوں کا نظریہ بن چکا ہے. کن کا نظریہ بن چکا ہے؟ صوفیوں کا نظریہ بن چکا ہے کہ صوفی ٹھنڈا یخ ہوتا ہے، غیرت سے عاری ہوتا ہے، غیرت سے خالی ہوتا ہے، جو کچھ مرضی ہوتا رہے دنیا میں، صوفی کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. میں نے کہا پھر تو نے تصوف پڑھا ہی کوئی نہیں، تو نے تصوف پڑھا ہی کوئی نہیں. جبکہ ایک سندھ کے بزرگ تھے رحمہ اللہ، نقش بندی سلسلے کے تھے، کراچی میں ہی ایک کسی خبیث نے گستاخی کر دی کریم آقا علیہ السلام کی، تو بزرگ بڑے جلال میں تھے، کسی بندے کو ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کوئی پوچھ لے. ایک خاص خادم تھا، وہ وضو کے لیے پانی لایا بزرگوں کے لیے، وضو کرنے لگے تو وضو کرواتے کرواتے کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں، آج آپ غصے میں کیوں ہیں؟
انہوں نے فرمایا تجھے نہیں پتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے ذلیل نے؟ اس نے کہا حضرت آپ تو صوفی ہیں، آپ تو صوفی ہیں، آپ کا کیا کام اس طرح غصہ کرنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بزرگ نے ایسا جواب دیا، آج کل کے جو ٹھنڈے یخ بغیر صوفی ہیں ان سب کے منہ پر تماچا مارا اس بزرگ، نقش بندی بزرگ نے۔ انہوں نے کہا اوے بے شرم انسان، تو کیا سمجھتا ہے صوفی بغیرت ہوتا ہے؟ صوفی بغیرت ہوتا ہے؟ صوفی کو رب کی غیرت نہیں آتی، صوفی کو رب کے حبیب کی غیرت نہیں آتی، صوفی کو حضور کے صحابہ کی غیرت نہیں آتی، صوفی کو محبوب علیہ السلام کی اہل بیت کرام اہل بیت اعظام کی غیرت نہیں آتی؟ کیسی باتیں کرتے تو؟ یعنی اس کے کہنے کا مطلب بھی یہی تھا جو قوم شعیب کے کہنے کا مطلب تھا، قوم مدین کہہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا جناب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ساتھ انکار توحید پر غصہ نہیں آنا چاہیے، نماز کے ساتھ شرک پر غصہ نہیں آنا چاہیے، نماز تو بندے کو جناب بالکل ٹھنڈا کر دیتی ہے، نماز تو بندے کے اندر غیرت دینی ختم کر دیتی ہے۔ وہی حال انہوں نے کیا، آج تصوف کو سمجھ رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تصوف کا مطلب یہ ہے آپ 7 قسمی رنگ 7 رنگ کے کپڑے پہن لیں، بس آپ پھر ٹھنڈے یخ ہو گئے، جو مرضی آپ کے سامنے ہوتا رہے، رب کی گستاخیاں ہوں، رب کے حبیب کے خلاف کھڑے ہوں بندے، رب تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے خلاف کفر کی حکومت قائم ہو جائے۔ صوفی جناب بس اپنا مصلی اور گدڑی سنبھالتا ہے، صوفی کو کسی کے ساتھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ حقیقت والی بات کہہ رہا ہوں، جو مزاج اس وقت کے قوم مدین کا تھا وہی مزاج آج میرے دور کے صوفیوں کا ہو چکا ہے۔ دین پہ جتنے مرضی حملے ہوتے رہیں، درباروں میں سے کتنے لوگ نکلتے ہیں باہر بتائیں؟ اربوں خربوں روپے کی مالیت کے ان کے بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی ان کی پراپرٹیاں، ان کی بتائیں اتنا بڑا نظام ہے ان کا، کیوں نہیں نکلتے؟ اس لیے نہیں نکلتے کہ ان کے مزاج جو ہیں وہ وہی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح کے ایک مزاج والے نے حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کو بھی کہا تھا۔ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ آپ جب نکلے نا مرزا قادیانی کے خلاف مقابلے کے لیے، مناظرے کے لیے یہاں لاہور آنے گئے بادشاہی مسجد میں، وہیں پہ ایک پیر آ گیا جی آپ کو چمٹ گیا، ہوگا مخلص لیکن وہ حالات زمانہ سے واقف نہیں ہوگا۔ آگے کہنے لگا حضرت آپ کو تو پتہ ہے مرزا قادیانی انگریز کا کھڑا کیا ہوا پودا ہے، اگر آپ اس کے خلاف گئے تو انگریز تو آپ کو مروا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا کام جو ہے یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے کیا جواب دیا، جو مامور من الرسول تھے، جی جن کو میرے آقا علیہ السلام نے خود مدینہ منورہ سے بھیجا تھا، بظاہر جو ہے وہ سامنے کہنے والے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ چلے جائیں ہندوستان، کیونکہ پاکستان تھا نہیں، آپ چلے جائیں ہندوستان، وہاں ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے، آپ نے جا کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جی اور خواب میں بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مرزا جو ہے وہ میری حدیث کو جناب کینچی کے ساتھ کتر رہا ہے۔ یعنی اس طرح کے کوئی الفاظ ملتے ہیں۔ تو پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کے دل کے اندر تو وہ ساری باتیں تھیں، انہوں نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ جی نماز جو مدینے پڑھ رہے تھے وہ نماز ان کو رکنے نہیں دے رہی تھی کہیں پہ، میں اس کا کلا کما کر کے پیچھے ہٹوں گا۔ تو وہ جب بندے نے عرض کی نا اس پیر نے کہ حضرت آپ مہربانی کریں آپ نہ جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا سنو، فرمایا کہ میرے حبیب کی ختم نبوت پر حملہ ہوتا رہے اور میں لوگوں کو یہاں بیٹھ کے اللہ اللہ سکھاتا رہوں، آپ کے الفاظ دیکھیں کیا کرنٹ ہے، کیا غیرت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ایسی بے غیرتی والی فقیری مجھ سے نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے رب رسول کی عزت پر حملہ ہو، حضور کے ختم نبوت پر حملہ ہو، میں خانقاہ میں بیٹھا رہوں، یہ بے غیرتی ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کر سکھاؤں نا لوگوں کو، میں یہ بھی وہی ہے۔ ہاں میں اس کا پھر کوئی کام نہیں ہے اگر غیرت نہ ہو تو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں بھئی وظائف جتنے مرضی بندہ پڑھے، اگر اس کے دل کے اندر غیرت نہیں ہے تو اس کے وظائف اس کے منہ پہ مارے جائیں۔ یہ سچی کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کے وظائف کی عند اللہ کوئی قدر کوئی نہیں۔ آج درباروں پہ خانقاہوں پہ تسبیحاں پھیر رہے ہیں، گٹھلیاں پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب غیرت دین کی بات آئے اس وقت چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت پھر قوم شعیب کی طبیعت بن جاتی ہے ان کی، آپ کیا کرتے ہیں صلاتوں کا تامروں کا نتروں کا ما یعبد آباؤنا، آپ کی عبادت جو ہے یہی تقاضا کرتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں حضرت ہم تو تسبیح پھیرنے والے ہیں، ہمارا کیا تعلق ان کے ساتھ لڑنے کا، ہم تو تسبیح پھیرنے والے ہیں، ہمارا کیا کام جو ہے وہ غلبہ دین کے لیے کھڑے ہونے کا۔ تو بھائیو بچنے کی پھر کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جو آج قوم مدین کا مزاج بن چکا نا، ہمارے مذہبی ٹولے کا بھی دوسروں کا بھی، قوم تو ویسے قوم ہے، وہ تو بیچارے کسی کھاتے کے نہیں ہیں۔ اب جن کا اٹھنا کام تھا وہ بھی نہ اٹھیں،
تو بتائیں پھر کیا حال ہوگا؟ پھر جو قوم مدین کے ساتھ ہوا تھا وہی ہوگا پھر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مسئلے پہ جو میں نے گفتگو کرنی تھی وہ انتہائی اہم تھی، وہ یہ بات کھولتے کھولتے بیان کرتے کرتے وقت بیت گیا۔ انشاءاللہ عز و جل کل جس مسئلے کو میں نے شروع کیا تھا بیان کرنے کا ارادہ تھا وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔